پیارے بھائیوں، یہ ویڈیو ہرگز سکپ نہیں کرنی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا اعلان تو نہیں کر دیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر دیا، آپ نے اللہ کے دوستوں کو تکلیف تو نہیں پہنچائی۔ آپ کو اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی اور دلائل کے ساتھ معلوم ہو جائے گا۔ سامعین اکرام، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بے قصور بغیر کسی جرم کے تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ ایک بڑے بہتان اور واضح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو مومن مردوں اور مومن عورتیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں جب آپ ایک واضح گناہ بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ تو آج عام گناہ ہو چکا ہے۔ ہم دیکھا جائے ہمارے معاشرے میں مومن مرد مومن عورتیں جو اللہ والے ہیں ان کو عام تکلیف دی جاتی ہے۔ جو پاور نہیں رکھتے دنیا میں مومن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، مسجدیں کے مولوی ہیں، مسجد کے علماء ہیں، قرآن و حدیث والے، ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ تکلیف دینا تو ان کو عام ہو چکا ہے۔ ان کے پاس پولیس اور فوج جو حکومت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، جو دنیاوی بندے ہیں، دنیا والے ہیں، جو مومن ہیں، سارا دن عبادت کرتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن نمازیں پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، ان کو عام تکلیف دی جاتی ہے۔ کبھی غسل خانے کے وجہ سے، کبھی واش روم کی وجہ سے، واش روم آپ نے صفا کرنی ہے، مسجد کے جو مومن ہیں، مسجد میں کچرا 1 منٹ لیٹ ہو گئے تو سامعین اکرام ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سارا دن ان کو دے دیا ہے، صبح کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان۔ یہ علماء فرشتے نہیں ہوتے، یہ مومن جو بندے ہوتے ہیں یہ فرشتے نہیں ہوتے، ان سے کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ نہ پھر یہ تکلیف دے دینا، سارا دن عبادت کرتے ہیں، ان سے ایک گناہ ہو گیا، ان کو پھر تکلیف دینا اس طرح کی، ہاں بڑا مولوی بنتا تھا، بڑا اس طرح کرتا تھا، اس طرح کرتا تھا۔ ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا سا دین سے دور ہو جاتے ہیں ہماری وجہ سے۔ اور وہ کفار ان اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے جرم کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے ان کو کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، جو غالب لائق تعریف تھے۔ سورۃ البروج آیت نمبر 8 میں سامعین کرام، بے شک گناہ گار لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھ کا اشارہ کرتے تھے۔ سورۃ الانشقاق 29 اور 30 میں یہ ترجمہ ہے۔ بے شک گناہ گار لوگ دنیا میں ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ دیکھ اس مولوی کو، سارا دن مسجد میں پڑا رہتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہمارے گھر میں سے کوئی مومن نکل آتا ہے، نمازیں قرآن کی سے محبت کرتا ہے تو مذاق اڑایا جاتا ہے اشارے کے ساتھ، دیکھیں تو صحیح، دیکھیں اس کو، دیکھیں اس کو، دیکھیں یہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کام نہیں کرنا، نماز کا وقت ہو گیا کام چھوڑ دیتا ہے، مطلب اس کا گلہ کیا جائے گا، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ اس طرح کی اگر ہم میں خامی ہے، خامیاں ہیں، اگر اس طرح کی خامی پائی جاتی ہے تو دور کریں۔ سامعین کرام، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی، دشمنی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اگر تم نے ان میں سے مساکین مسلمانوں سلمان، سہیب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کر دیا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ سامعین کرام، اتنے جو مومن ہوتے ہیں نا، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، نصیحت وصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو گناہ کرتے نہیں ہیں، سچے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب ہے صدیق کا، ان کو کہہ رہے ہیں ان کو اگر آپ نے ناراض کر دیا نا تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ ہم نے علماء کو، ہم مولویوں کو ہر گھر میں ہر آج تو عام ہو چکا ہے، بھائی اپنی طرف دیکھیں، اگر کسی کی طرف ایک اشارہ کرو گے نا، 4 انگلی آپ کی طرف آئیں گی۔
ایک اس کی طرف جائے گی۔ پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرے۔ علماء قرآن و حدیث پڑھ کے انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، مومن ہوتے ہیں لیکن ان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو ٹارچر نہ کیا کریں، اس کو علیحدہ سمجھائیں۔ لوگوں میں باتیں جن کے دل میں ان کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، وہ بھی اس کا بیچارے کا اعتبار بھی کہتے ہیں اس کی عزت اس کے دل میں ہے کیوں؟ وہ تعریف کرنے لگے نا، یار مولوی کے میں نے مولوی میں یہ دیکھا ہے، یار یہ جو بھائی جا رہا ہے اس میں نے یہ بہت اچھی چیز دیکھی ہے نا، یہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ اس طرح کا مطلب طرح طرح کی چیزیں اس میں دماغ میں ڈالیں گے، بڑھا چڑھا کر۔ جو تعریف کر رہا ہے وہ بھی الٹا ہو جائے گا، وہ بھی غیبت کرنے لگ جائے گا۔ سامعین کرام، اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہو۔ اور مومنوں میں سے جو آپ کو پیروی کریں، آپ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ سامعین کرام، سورۃ الشعراء آیت نمبر 205۔ اور ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، خاص اس کی رضا مندی کے مطلب سے لگے رہتے ہیں۔ ان کا حساب آپ پر اور آپ کا حساب ان پر ذرا برابر بھی نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، جو سارا دن صبح سے لے کر شام تک عبادت کرتے ہیں، ان کا حساب آخرت کے دن اور آپ کا حساب جو دنیا میں لگے رہتے ہیں وہ برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ ان کے باوجود بھی اگر آپ ان کو اپنے سے دور کر دیں گے تو آپ بے انصافی کے کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 52۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کے پاس رہیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اپنے رضا خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور طلبگار رہتے ہیں۔ ان میں سے نگاہوں کو مت پھیریں، زینت طلبگار بن جائیں، اور جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، اس کی اطاعت مت کیجیے، اور اس کی نافرمانی والا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ دعوت حق تمہارا رب کی طرف سے ہے، آپ جو چاہیں اس پر ایمان لے اور جو چاہیں انکار کر دے۔ سورۃ الکہف 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف ظاہر، اے میرے پیارے نبی، ان کو وصیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وصیت کن کو کر رہے ہیں؟ اپنے نبی کو، کن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے یہ بتا رہا ہے میرے پیارے بھائی، یہ بتا رہا ہے اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، جو اچھی باتیں کریں، جو اچھی صبح شام اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے پروردگار کی طلبگار میں رہیں۔ غافل جو ہے نا، اپنے خواہشات پیروی کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ان کی آپ ہرگز ان کے ساتھ نہ چلیں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کے پیروی کریں، ان کے ساتھ رہیے جو اپنے پروردگار کو راضی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو صبح شام اذکار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رہتا ہے، ہماری بنتی نہیں تو ان سے نہیں بنتی۔ اللہ اکبر۔ جو خواہشات پیروی کے ساتھ دنیا کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہماری بنتی ہے تو ان سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وصیت کیا کہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو اپنی خواہشات پر لگا ہوا ہے ان کے پیچھے نہ چلیں، ان کی نہ مانے بات۔ ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کر رہے ہیں، ہم اس وصیت پر ہم نے عمل نہیں کرنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہر انسان کو، ہر مومن کو، ہر مسلمان کلمہ گو کو یہ کہہ رہا ہے، آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے جو سارا دن اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، ہماری ان سے نہیں بنتی، ہم ان کی غیبت کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ شیڈول کے ساتھ میں یہ بیان آ رہے ہیں انشاءاللہ ہر چیز کے بارے میں، تو اس پر بیان آئیں گے تقریباً 150 دن لگ سکتا ہے، 3 ماہ 4 ماہ، ایک کتاب میں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ آپ پر بیان آ رہے ہیں۔ ان کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں۔ قرآن و حدیث آپ سن لیں، وہ بخیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قرآن و حدیث آ گئی اس نے آگے نہ بھیجی۔
وہ بخیل شخص ہے، کنجوس ہے۔ سامعین کرام، آگے دوستوں کا تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی ہماری ادنیٰ سا طالب علم کی نصیحت سن سکیں، سبق سن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔